یوٹیوب پر جان عالم خاں کی ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جو اگلے ویڈیوز میں ہم گفتگو کرتے رہے ہیں اس کو ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان باہر کی دنیا کے بارے میں آئیڈیاز کیسے جنریٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں، دنیا کو کیسے جانتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی، یہ دلیل دینے کی کوشش کی تھی کہ باہر کی دنیا کا ہمارا جو ویو ہے وہ ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں اسی سے ہی ہم ججمنٹس پاس کرتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کلچر جو ہے اور اس میں پرٹیکولرلی لینگویج بہت کی رول ادا کرتا ہے۔ جو لینگویج ہم جانتے ہیں اسی سے لوگوں کو پہچانتے ہیں، اسی کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو جب کڑوے الفاظ کوئی بولتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے، اچھے میٹھے الفاظ بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ میٹھے بول میں گفتگو، میٹھے بول میں شیرینی ہے جو بولتے ہیں، تو وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تو کس طرح ہم امپیکٹ ہوتے ہیں الفاظ سے، اس کا اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ تھا، اسکول سے آیا گھر پہ بھاگے بھاگے اور ماں سے کہنے لگا ممی ممی آئی ہیو اے ڈرنکنگ پرابلم۔ ارے یہ ورڈ ڈرنکنگ پرابلم سن کے ہی ماں جو ہے بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے لگی اور کہنے لگے بیٹا ڈرنکنگ پرابلم، اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں ڈرنکنگ پرابلم کہاں سے ہو گیا؟ بس شور مچانے لگی اور بہت ایک ہنگامہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر جب بچے پر غصہ اپنا نکالی تو پھر میاں پر غصہ شروع ہو گیا، یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہے، یہ توجہ نہیں دیتا ہم لوگوں کو، آپ کا خیال نہیں رکھتا، میرا خیال نہیں رکھتا، یہ سب تیرے باپ کی وجہ سے۔ اکثر بیشتر آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے مسائل کو ہم ماں باپ ایک دوسرے کے اوپر تھوپتے ہیں اور اس بہانے اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس کو سنایا تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا ارے میں اتنی محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کو پالنے کے لیے، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا میں کرتا ہوں، اس پہ آپ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ نکل گیا اور بیگم صاحبہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر بچے کے پاس آئی، بولی بیٹا آپ بتاؤ جلدی میرے پاس آ کے، اتنے چھوٹے عمر میں تمہیں ڈرنکنگ پرابلم کیسے ہو گیا؟ آپ سوچ لیجیے کہ ڈرنکنگ پرابلم سے وہ کیا سمجھ رہی ہے۔ تو اتنے میں وہ بچہ بھاگے بھاگے گیا اور اپنا اسکول کا بیگ لے کے آیا اور اس میں سے کوئی نوٹ بک نکالا اور بولا ممی if I drink 1 glass of juice and my other friend drinks 1 glass of juice and third friend drinks another glass of juice, all together how many drinks did we drink? ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ Is this the drinking problem? بولے کیا یہی ڈرنکنگ پرابلم ہے؟ بولا اور کیا؟ ارے تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگا ممی آپ نے مجھے موقع کہاں دیا بولنے کا؟ میں نے جو ڈرنکنگ پرابلم بولا آپ سب وہاں سے پک اپ لیا اور پھر سٹاپ ہونے کا نام نہیں لی، پھر میرے ڈیڈی کے پیچھے پڑ گئی اور اتنا سارا گھر کے اندر شور ہنگامہ کیا۔ آپ مجھے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا کس ٹائپ کا ڈرنکنگ پرابلم ہے تو میں آپ کو کوئکلی ایکسپلین کر لیتا جس طرح ابھی کر رہا ہوں، تو گھر میں اتنا ہنگامہ بھی نہیں ہوتا۔ ماں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر سوچنے لگتی ہے کہ واقعی کس طرح ہم بچیوں کو اور بچے تو چھوڑ دیجئے ایڈلٹس کو بھی جب ہم پورا سننے نہیں دیتے ہیں، جملے کمپلیٹ ہونے نہیں دیتے ہیں، کوئی سٹوری سنانا چاہتے ہیں، اپنا غم سنانا چاہتے ہیں یا شکوہ سنانا چاہتے ہیں، سنتے کہاں ہیں؟ آپ معلوم میں جو ہی آدھا جملہ بولا اور پک اپ لے لیا ہم نے کسی اور ڈائریکشن میں، کوئی اور گلی میں نکل گئے۔ تو اسی طرح زندگی میں فیملیز میں بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے ہمسایوں کے درمیان انہی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے رشتوں میں، بھائی بہنوں میں، خاندان میں اس قسم کے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لینگویج جو ہے
وہ بہت ہی کیئرفلی یوز کرنے کا ہے. تو اس ویڈیو کا جو اسینشل میسج تھا وہ یہی تھا کہ جو کچھ ہم معنی ورڈز کا جانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی سیم ورڈ سملر میننگ میں یوز کرتے ہیں. ہو سکتا ہوں میں کسی اور مفہوم میں بولا ہوں, کسی اور اینگل سے بولا ہو. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سننے سے ہی پتہ چلے گا نا, ان کو کمپلیٹ بولنے سے ہی پتہ چلے گا. تو یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جو یہ بار بار ہمارے ڈسکشنز میں فیوچر میں بھی آتا رہے گا. لیکن آج میں اس کو ایک دلچسپ پہلو تھا, ایک پوائنٹ تھا, اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ کس قسم کے ہم انسانوں کو تھوڑا بہت کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. کیا ٹینڈنسیز ہوتی ہیں ہمارے اندر, ہر انسان کے اندر, اور بہت سارے لوگوں کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں اوور آل 100% نہیں, اوور آل پرسنالٹیز کا رجحان ٹینڈنسی کیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے ایک دلچسپ لسٹ بنائی ہے, آج آپ ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی جو ایٹیچیوڈس ہیں, اورینٹیشنس ہیں, دنیا کو دیکھنے کے طریقے جو ہوتے ہیں پرسنالٹیز میں, آلموسٹ ان بورن یہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سب کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرسٹ فار ایگزامپل دنیا کے لٹریچر میں جس پر گفتگو کی جاتی ہے وہ ہے آپٹیمسٹک ورسز پیسمسٹک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں, چاہے غم دکھ بھی ہو تو بھی اس میں پازیٹیو پہلو دیکھتے ہیں, ہوپ دیکھتے ہیں. جو پیسمسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کے غم میں تو غم ہی دیکھتے ہیں, دکھ ہی دیکھتے ہیں, لیکن بہت مرتبہ اچھی چیزوں میں بھی وہ اکثر و بیشتر عادتاً غم دیکھتے ہیں, دکھ دیکھتے ہیں, ناکامی دیکھتے ہیں. یہاں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, آپ انڈر لائن کر رہے ہوں گے, ہیبیچولی. ہم سبھی بعض اوقات بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں, اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو کسی حد تک پیسمسٹک ہو ہی جاتے ہیں. لیکن ہم یہاں جنرل بات نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ ہیبیچولی کل خراب ہوگا ہی جو سوچتے ہیں وہ پیسمسٹ کہلاتے ہیں ویری جنرلی. اور جو کل اچھا ہی ہوگا, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, کہنے والے لوگ جو ہیں عموماً آپٹیمسٹ کہلاتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ نکالنا چاہتے ہیں, اندر خوش رہنا چاہتے ہیں, اندر ہی اندر رہنا چاہتی ہیں. وہ زیادہ تر اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں دے آر ایوری ویئر, ہر جگہ, ہر محفل کی جان, لطیفے سنانا, سانگ سنانا, ڈانس کرنا, وہ ہر وقت جو ہے وہ ببلی اور ہیپی رہتے ہیں, انرجیٹک رہتے ہیں. ان کی دنیا محفل ہے, تنہائی نہیں ہے, تنہائی میں وہ بور ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹینڈنسی بھی ہم نے دیکھی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم سبھی کو بعض اوقات جو ہے انٹروورٹ ہونا پڑتا ہے, ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے. جنرل بات ہم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ بہت حد تک لوگوں کے اندر پرسنالٹی کریکٹرسٹکس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تنہائی پسند اور کچھ لوگ محفل پسند ہوتے ہیں. تیسرے قسم کے لوگ کہلاتے ہیں میکسیملسٹ یا منیملسٹ. میکسیملسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں انتہا چاہتے ہیں, میکسیمم. خوشی ہو تو میکسیمم ہو, فن ہو تو میکسیمم ہو, کھانا ہو تو میکسیمم ہو, کپڑے ہو تو میکسیمم, ہر چیز میں وہ میکسیمم کی طرف چلے جاتے ہیں. جو منیملسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے گزارا کرنا, ہر چیز کا سب سے زیادہ ہونا وہ نہیں دیکھتے ہیں. وہ جس طرح کم از کم پہ گزارا کرنا ان کا شوق ہوتا ہے, اندرونی ایک چاہت ہوتی ہے. بھائی ہمارے پاس 2-4 کپڑے ہیں تو انف ہے, ہمیں 5ویں کی ضرورت کیا ہے. یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ہوٹل میں جاتے ہیں تو جو 1-2 ڈش سے پیٹ بھر سکتا ہے تو چوتھا 5واں کیوں منگوا لے, تو ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے. میکسیملسٹ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک اور سے علم مزید, اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اس وجہ سے دونوں جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں, اپوزٹ نیچر کے لوگ,
تو اکثر بیشتر بحث و مباحثہ وغیرہ ہو جاتے ہیں. تیسرے جو ہیں چوتھے سائنٹیفک ورسز آرٹسٹک. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دلیل کے پیچھے، ریزن کے پیچھے، کس کتاب میں یہ لکھا ہو، کہاں، کس نے کہا، اس کی دلیل کیا، ریزن کیا یہ لاجیکل ہے. گفتگو میں اکثر بیشتر یہ لینگویج یوز کرتے ہیں. جو آرٹسٹک ہیں وہ ان کو اس دلیل سے کچھ دینا نہیں ہوتا ہے، سائنٹیفک پروف سے نہیں ہوتا ہے، ایویڈنس سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا تعلق حسن سے ہوتا ہے. ایستھیٹکس میں وہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، حسن میں. حسن کیسے کریٹ کی جاتی ہے، حسین کیسے بنا جائے، اپنی دنیا کو حسین کیسے بنائے. تو یہ ایسے لوگ آرٹ کی طرف، میوزک کی طرف، پوئٹری کی طرف اس ٹائپ کے رجحان رکھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک خام چیز ان کو دیتے ہیں تو اس کو ایک پاورفل آرٹ پیس بنا سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیا بنانا چاہیے، اس کا کیا فائدہ، اس میں کوئی لاجک ہے. ایک خوبصورت تصویر کوئی بناتا ہے، اس میں کیا لاجک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لاجک ڈھونڈنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، حسن ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں، فن ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. پانچواں کچھ ہوتے ہیں اسٹبن اینڈ سافٹ، ضدی جس کو کہتے ہیں، بد مزاج یا بد کوئی بھی کہتا ہے. ہر بات پر ان کو غصہ آئے گا، کچھ بھی ہو، ہوا ادھر سے چلے تو بھی غصہ، ادھر سے بھی چلے بھی تو غصہ. غصہ ان کی شخصیت کا ایک محور ہوتا ہے، مین کریکٹرسٹک ہوتا ہے. ان کے مقابلے میں جو سافٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا کی ادھر ادھر ہو جائے، غم ہو، دکھ ہو، سافٹ، شان اور سٹیبل رہتے ہیں، جس کو مستقل مزاجی بھی کہتے ہیں. مستقل مزاج ہوتے ہیں، نہ یہ غم پر بہت زیادہ روتے ہیں، نہ خوشی پر بہت زیادہ قہقہے لگاتے ہیں. ایک ٹھہراؤ ہے ان کے اندر سمندر کی طرح، وہ اس طرح جیتے ہیں. چھٹے لوگ جو ہوتے ہیں قسم کے لوگ آئیڈیلسٹ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ریئلسٹ. آئیڈیلسٹ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اوپر کی بات کریں گے، پرفیکشن کی بات کریں گے، آئیڈیلز کی بات کریں گے. جو ریئلسٹ ہوتے ہیں وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ ہے اسی سے بہترین فائدہ اٹھانا. اگر ہماری وشفل تھنکنگ پوری نہیں ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر، جو کچھ ہے اس پر صبر و شکر کریں گے. ملے تو روزی، نہ ملے تو روزہ والی بات ہے. تو یہ صبر و شکر کے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں. ساتواں قسم کے لوگ فائٹرز ورسز پیس لوگ. آپ سبھی نے دیکھا ہو کچھ لوگوں کا جھگڑالو لوگ، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں یار جھگڑا کیوں کرنا، ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے، کوئی بات ہو تو کمپرومائز کرنے پر اتر آتے ہیں. کچھ آٹھویں قسم کے لوگ ہوتے ہیں کانفلکٹ اوائڈرز اور کانفلکٹ کریٹرز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جھگڑا پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جھگڑا نپٹانے والے لوگ ہوتے ہیں. اور نواں جو ہے کچھ گول اورینٹڈ ہوتے ہیں، کچھ پروسیس اورینٹڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں مقصد کی طرف جانا، مقصد کیسے حاصل کریں، آبجیکٹیوز کیسے حاصل کریں، ہر ایک کے ساتھ لڑیں گے. ہاں وہ ایک جنگ کا سما ہے، 24 گھنٹے وہ آن دیئر ٹوز ہے. تو یہ جو پروسیس اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ راستے کا مظاہر نہ دیکھو، آبجیکٹیو حاصل تو کریں گے لیکن آبجیکٹیو تک پہنچنے تک بھی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، مزہ لینا چاہیے. اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو انجوائے کرائیں گے، کمپنی میں انجوائے کروائیں گے، اپنے دوستوں کو انجوائے کرائیں گے منزل تک پہنچنے سے پہلے. اے راہبر کامل، چلنے کو تیار ہوں، پائیں یاد رہے اس وقت مجھے بھڑکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں منزل کی تلاش میں نہیں ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں پروسیس سفر میں، مسٹیسزم میں، صوفزم میں اور طریقت پہ چلنے والے لوگوں کے لیے سفر بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ منزل. سفر سے انجوائے کرتے ہیں. اچھا اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیکنیکل، اور کچھ سافٹ اسکلز کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل چیزیں بہت اچھی طرح کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سافٹ سکلز ہوتے ہیں، نیسیسریلی ٹیکنیکل نہیں ہیں بلکہ سافٹ سکلز رکھنے والے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایکیڈمک بات ہے، کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں. کچھ اپریشیٹو تھنکرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ہر شخص پہ تنقید کرنا، اس کی یہ برائی، اس کی یہ برائی، اس کی یہ برائی، وہ برائی ہی دیکھتے ہیں اپنے اراؤنڈ میں. اور جو ایڈمائررز ہوتے ہیں، اپریشیٹرز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہر شخص میں اچھائی ڈھونڈتے ہیں اور ان کو مل بھی جاتے ہیں.
تو ہر انسان کو دنیا کے اندر اگر خوشی حاصل کرنی ہے تو اپریشیٹ کرنا سیکھنا انتہائی اہم ہے. اور بہت سارے قسم کے ہیں ماڈلز انسانوں کے. میں صرف مثال کے طور پر آپ کو اتنے ماڈلز کا ذکر کیا یا اتنے پرسنالٹیز کے رجحان کا ذکر کیا. آپ اپنے ساتھیوں میں بچوں میں باہر اندر یہ تلاش کریں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ خود اپنے اوپر سب سے اسٹڈی کریں میں کس قسم کا ہوں. یہ ایک نہیں ہو سکتے, ملٹیپل ایٹیٹیوڈس ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ایک قسم کے کریکٹرز کی بات کی تھی جو قدرے آپ کو نیگیٹو لگیں گے, یہ سب کے اندر موجود ہے. کبھی کچھ ظاہر ہوتا ہے کبھی کچھ ظاہر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھ کر اور دوسروں کے اندر جو ان کا نیچر ہے اس کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی یعنی ہارمنی اور کمپرومائز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے بہت سارے لوگ نے کہا میں اس ساتھ ایگری نہیں, فلاں بھائی یہ کوئی نیوز ہے آپ ایگری نہیں کرتے کسی کے ساتھ. دس از نو نیوز. یہ نیوز نہیں ہے. نیوز یہ ہے کہ جس ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں آپ نے کیا کمپرومائز نکالا, میں نے کیا کمپرومائز نکالا, وہ بڑی بات ہو جاتی ہے. تو آج کے اس ویڈیو کا کور میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ بنے ہوئے انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں, خود کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں, دوسروں کو سنیں, اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے لیمیٹیشنز کو دیکھیں, اپنے اسٹرینتھ کو دیکھیں, اسی طرح دوسروں کے کو اپریشیٹ کریں ان کے اندر جو اسٹرینتھس ہیں. تو اس طرح ہم کامن گراؤنڈ پیدا کر سکیں گے. اور جب ہم کامن گراؤنڈ پیدا کریں گے تو ہوگا کیا کہ ہم اپنے گھر میں, اپنے سوسائٹی میں, آفس میں, ہر جگہ ایک ہارمونیس ریلیشن شپ میں جائیں گے جس کے ذریعے ہم زندگی میں لطف اٹھا سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کے ڈسکشنز دیکھنے کا موقع ملے گا. تھینک یو ویری مچ. آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو.